بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے اس شعبے میں ہمارا یہ جو دوسرا سیمسٹر ہے، اس سیمسٹر میں رد الحاد کے نام سے جو ہے وہ کورس نصاب کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے سالوں میں بھی پڑھانے کا موقع ملا اور بہت سارے ساتھی اس سے استفادہ کر چکے ہیں، اور اس میں جو موضوعات آئے ہیں، جو عنوانات آئے ہیں، تو ان عنوانات پر بعض ساتھیوں نے مقالے بھی لکھے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت سارے نئے اور جدید موضوعات ملیں گے جو اس دور کے مطابق ہے۔ تو اس دور کے مطابق اگر جدید موضوعات پر آپ مقالہ لکھیں گے، تحقیق کریں گے، تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور جدید فلسفوں سے آپ کی واقفیت ہو نہ ہو، لیکن یہ کہ ریئل زندگی میں آپ کو انہی فلسفوں کا سامنا ہے آج کل۔ تو بہرحال فی الحال ہم نے ابھی رد الحاد کورس کو جو ترتیب دیا، اس میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا سوال کہ رد الحاد کورس کیوں ضروری ہے، یعنی ہمیں کیا پڑھی ہے کہ ہم الحاد کا رد کریں، ہمیں کیا پڑھی ہے کہ ہم رد الحاد کا کورس مرتب کریں اور پھر پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہے۔ ایک وجہ اس کی ہے کہ آج دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، تو ان تمام فتنوں میں خطرناک ترین فتنہ اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ان تمام فتنوں میں سب سے خطرناک ترین فتنہ وہ الحاد ملے گا۔ اور اس کے خطرناک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے ذریعے سے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بلا تفریق مسلم غیر مسلم معاشرے، بلا تفریق مسلم غیر مسلم ممالک، چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں آج موبائل ہے اور سوشل میڈیا پر ہر ایک جو ہے وہ منسلک ہے، تو جو سوشل میڈیا یا میڈیا کے ساتھ منسلک ہوگا اس تک یہ الحاد کی جو فکر ہے یہ ضرور پہنچے گی، اور کسی نہ کسی حد تک پھر اس کے مبتلا ہونے کا اس فتنے میں خطرہ ہے۔ تو اس لیے ایک وجہ یہ کہ یہ خطرناک ترین ہے۔ دوسرے خطرناک ترین ہونے کی جو دوسری وجہ ہے وہ یہ کہ الحاد ایسی فکر ہے یا ایسی سوچ ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے سامنے کھڑی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہے یا وہ زمینی اور انسانی خود ساختہ مذاہب ہے، تو ہر مذہب کو یہ نہیں مانتا، کسی بھی مذہب کو وہ الحاد نہیں مانتا۔ یعنی اسلام کے لیے بھی الحاد ایک فتنہ ہے، تو ہندوازم کے لیے بھی الحاد ایک فتنہ ہے، اور کرسچینٹی کے لیے بھی، مسیحیت کے لیے بھی ایک فتنہ ہے، یہودیت کے لیے بھی یہ فتنہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، تو چونکہ الحاد انکار مذہب کا نام ہے، بات سمجھ آ گئی، تو یہ ہر مذہب کے خلاف ایک فتنہ ہے، اسی وجہ سے یہ ایک خطرناک ترین فتنہ ہے۔ یعنی ایک مسلم آدمی کے لیے دوسرے مذاہب بھی فتنے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ ایک مذہب تو ہے نا، لیکن ایسی سوچ جو کسی بھی مذہب کو، مذہب کے نام سے جو بھی چیز ہو اس سے انکار کر دے، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو جہاں ایک مسلمان الحاد کا شکار ہو سکتا ہے، تو مسلم اور اسلامی نظریہ کے اعتبار سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہندوازم سے کوئی ملحد بنے گا تو وہ ہندوازم میں گمراہ شمار ہوگا۔ مسیحیت سے اگر کوئی نکل کے الحاد اختیار کرے گا تو مسیحیت کی زبان میں اور مسیحیوں کے نزدیک بھی وہ مرتد ہوگا۔ اسی طرح ہر مذہب سے نکل کے جو بھی شخص ملحد بنے گا، الحاد اختیار کرے گا،
تو وہ کیا ہوگا؟ اس مذہب کی روح سے وہ گمراہ ہوگا، راہ راست سے بھٹک کر وہ گمراہ اور مرتد شمار ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا خطرناک ترین فتنہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کے تمام مذاہب کے سامنے ایک دیوار ہے، یا یوں سمجھے کہ ایک انکار کی فضا بن چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں الحاد کو سمجھنا ہے، اس کے پس منظر کو سمجھنا ہے، اور اس کی اصل بنیاد اور سوچ کو سمجھنا ہے، اور اس کے پیچھے جو افکار ہے ان افکار کو ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر اسلام اور اسلام کی روشنی میں اس کا کیسے رد کیا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ کورس اس لیے ضروری طور پہ اور نصاب کی حیثیت دے کر رکھا گیا ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ رد الحاد کورس کیوں ضروری ہے، ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ اس کورس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، اس کورس میں آپ کو کیا پڑھایا جائے گا۔ تو بڑی جستجو اور محنت کے بعد جو ہے اس کورس کو ترتیب دیا گیا تاکہ الحاد سے کما حقہ تعارف ہو، اور اس کے رد میں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ تمام چیزیں، تمام باتیں سب اکٹھی ایک درسی انداز میں سامنے آئیں۔ تو چند عنوانات ہیں، ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور سبقاً اور اس طرح لیکچر کی صورت میں انشاءاللہ روزانہ کے حساب سے یا ہفتے میں 3 دن کے حساب سے انشاءاللہ اس پر لیکچر ہوگا۔ سب سے پہلی بات اس میں الحاد کا معنی اور مفہوم اور مختصر تاریخ۔ دوسرا عنوان ہوگا کہ جدید الحاد اور اس کا پس منظر، یعنی جدید الحاد کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں تو اس زمانے میں جو الحاد چل رہا ہے یہ جدید الحاد ہے، تو ہم اس کا پس منظر پڑھیں گے اور جدید الحاد کو سمجھیں گے کہ یہ ہے کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ الحاد اور اس کی اقسام اور ملحدین کی اقسام، کیونکہ ہر ملحد ایک کیٹیگری کا نہیں ہوتا بلکہ مختلف کیٹیگری کے اور مختلف افکار کے ملحدین ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی قسمیں نظریات کے اعتبار سے انشاءاللہ ایک قسمیں پڑھیں گے۔ چوتھے نمبر پر جو عنوان ہے وہ یہ کہ جدید الحاد کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، یعنی وہ کون سے اسباب اور محرکات ہیں جن کی بنیاد پر معاشروں میں، خصوصاً مسلم معاشرے میں جدید الحاد پھیل رہا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جدید الحاد کی اساسیات اور مبادیات کیا ہے، یعنی جدید الحاد کون سے علوم اور کون سے فلسفوں پہ کھڑا ہے، اور کون سے فلسفوں اور کون سے افکار سے یہ الحاد پھوٹا ہے اور اس کی عمارت اس پہ کڑی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر کہ جدید الحاد جب پھیل گیا معاشروں میں تو اس کے اثرات اور نتائج، معاشروں کو کون سے اثرات اور کون سے نتائج بھگتنے پڑے، کمیونٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا نتائج سامنے آئے، تو اس کے اثرات اور نتائج پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور ساتویں نمبر پر کہ مسلم معاشروں میں الحاد کیسے پھیلنے لگا ہے، یہ ایک اہم سوال بھی ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے مسلم مفکرین کے لیے کہ ایک مذہبی طبقہ اور مذہبی معاشرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آگے پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کو شروع ہی سے اللہ اور رسول کی معرفت اور تعارف کرایا جاتا ہے، تو پھر بھی وہ الحاد کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ کون سے اسباب ہے اور کون سی وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے مسلم معاشروں میں یا مسلمانوں میں الحاد پھیل رہا ہے۔ آٹھویں نمبر پر یہ بتائیں گے کہ الحاد کے رد کے اصول کیا ہے،
اور ضوابط کیا ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی بھی کام اصول اور ضوابط کے تحت کرتا ہے، اصول ضوابط کی روشنی میں کرتا ہے، تو پھر اس کام کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی کام کے اصول اور ضوابط نہ ہوں، طریقہ کار معلوم نہ ہو، تو اس کام کا یا تو نقصان ہوتا ہے یا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو فائدہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر جو ہے وہ کہ ملحدین کے ساتھ مکالمے کے آداب کیا ہے۔ ان کے ساتھ اگر ڈیبیٹ ہو، مباحثہ ہو، مکالمہ ہو اور باہمی گفتگو ہو تو کون کون سے آداب اور کون کون سی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور 10ویں نمبر پر کہ ملحدین کے اعتراضات کی اقسام، اس لیے کہ ہر اعتراض ایک کیٹیگری کا نہیں ہوتا، بلکہ ملحدین بھی مختلف کیٹیگری کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو پھر ان اعتراضات کی درجہ بندی کی جاتی ہے، ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، اور ہر کیٹیگری کا الگ طریقے سے اور الگ علم اور الگ فکر، الگ فلسفے سے جواب دیا جاتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان اعتراضات کی اقسام پڑھیں گے اور ان کو کیٹیگرائز کریں گے، اور پھر نمونے کے طور پر چند اعتراضات انشاءاللہ پیش کریں گے کہ کون سے اعتراض کا تعلق کون سے کیٹیگری سے ہیں، اور اس کیٹیگری میں رہ کر اس اعتراض کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ اور 11ویں نمبر پر کہ آپ کو رد الحاد کے لیے جو علمی مواد چاہیے تو ان علمی مواد کی نشاندہی انشاءاللہ کریں گے، تاکہ آگے اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو علمی مواد وہ کہاں سے حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے، انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی۔ اور 12ویں نمبر پر کہ اہل علم اور اہل مذہب یا مذہبی طبقے، علماء کرام، صوفیاء کرام، یعنی قائدین ملت رد الحاد کے حوالے سے یا الحاد کے فتنے کے مقابلے میں ان کی کیا ذمہ داری ہے، تو ان کی ذمہ داریاں اور ان کے طریقہ کار کا انشاءاللہ اس پہ ایک لیکچر ہوگا۔ اور 13ویں نمبر پر کہ نئی نسل کو الحاد کے فتنے اور اس زہر سے کیسے بچایا جائے، تو اس کے لیے انشاءاللہ کچھ تجاویز ہے وہ سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور اخیر میں یہ کہ الحاد ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں الحاد کا کیا علاج ہے اور کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بیماری کا علاج کر سکیں۔ یہ تھا ہمارے کورس کا آج یہ 2 باتیں اور خلاصہ۔ آج کے سبق میں یہ 2 باتیں عرض کرنی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔